آپ کو پتا ہے کہ غزوہ ہند تو کوئی آج کی بات تو ہے نہیں، وہ تو 75 سالوں سے چلتا چلا آ رہا ہے، لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ غزوہ ہند کے ساتھ ساتھ غزوہ اسرائیل بھی شروع ہو چکا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ غزوہ ہند کے جو سلوگنز جہاں سے آتے ہیں، غزوہ اسرائیل کے سلوگن بھی وہیں سے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو، اسرائیل کا جو زہر ہے، اس کا تریاق اللہ نے پاکستان کو بنایا، پہلے ہم پیدا ہوئے پھر یہ زہر پیدا ہوا، اور پچھلے 75 برس سے عربوں کی جو بھی پالیسی ہو، پاکستان کی ایک ہی پالیسی رہی ہے کہ ہم اسرائیل کی ریاست کو، ناجائز ریاست کو تسلیم ہی نہیں کرتے، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارا آخری مارکا انہی کے ساتھ ہوگا۔ زید حامد صاحب اس کے اندر یہ لکھتے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج چاہیں تو اسرائیل کو صرف 3 گھنٹے کے اندر فتح کر سکتی ہے۔ کسی ایک کے پاس ایئر فورس نہیں ہے جو اسرائیلی ایئر فورس کا مقابلہ کر سکے، نہ مصر کے پاس، نہ جارڈن کے پاس، نہ سیریا کے پاس، نہ لیبنان کے پاس، ٹوٹل ایئر سپیریورٹی ہے اسرائیلیوں کو، نہ ایران کے پاس، ٹوٹل ایئر سپیریورٹی ہے پورے مڈل ایسٹ میں، جہاں چاہتے ہیں مار کراتے ہیں، کوئی مسلمان ملک روکنے کی ضرورت نہیں کرتا ان کو، لیکن وہ اسرائیل پاکستان کی جانب نہیں آتے۔ یہ وہ فرق ہے باقی مسلمان دنیا کا اور پاکستان کا۔ ٹھول یار، 1 روپیہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان بہت امیر ہے۔ دیکھو میری بات سنو، یہ پاکستان ہے، فرض کر لیں یہ پاکستان کی معیشت کا بٹوا ہے، اوکے؟ اب یہ ہے معیشت جو کہ اکانومی ہے آپ کی، یہ بھر گیا، ہاں، یہ معیشت رک کیوں نہیں پا رہی؟ تو زید حامد صاحب جو ہیں وہ بندوق لے کے بیٹھے ہوئے، گن پکڑ کے بیٹھے ہوئے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاک فوج چاہے تو 3 گھنٹے نہیں لگیں گے سر، 3 گھنٹے دستی کے دستی، ہاتھ کے ہاتھ انہوں نے اسرائیل فتح کر لینا ہے۔ خوف کیا ہے ان کا خوف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اب ہو یہ رہا ہے کہ غزوہ ہند کے ساتھ ساتھ غزوہ اسرائیل بھی شروع ہو چکا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ ہند کے جو سلوگنز جہاں سے آتے ہیں، غزوہ اسرائیل کے سلوگن بھی وہیں سے آ رہا ہے۔ اسرائیل سر، غزوہ اسرائیل میں ٹویٹر یعنی کہ ایکس پر ایک تصویر کے ساتھ ایک پوسٹ نظر آئی، اور وہ ہے جی دی وائس آف پاکستان، لیکن جو تصویر لگائی گئی ہے وہ بھی وائس آف پاکستان کی ہی ہے، یعنی کہ زید حامد صاحب کی۔ زید حامد صاحب اس کے اندر یہ لکھتے ہیں، obviously جب ان کی تصویر لگی ہوئی ہے تو انہوں نے لکھا ہوگا یا ان کی تصویر لگی ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج چاہیں تو اسرائیل کو صرف 3 گھنٹے کے اندر فتح کر سکتی ہے۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان's armed forces can conquer Israel in 3 hours if they want۔ تو زید حامد صاحب جو ہیں وہ بندوق لے کے بیٹھے ہوئے، گن پکڑ کے بیٹھے ہوئے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاک فوج چاہے تو 3 گھنٹے نہیں لگیں گے سر، 3 گھنٹے دستی کے دستی، ہاتھ کے ہاتھ انہوں نے اسرائیل فتح کر لینا ہے۔ وہ اگر چاہیں، وہ تو وہ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اب مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیوں نہیں جاتے بھائی، دستی کے دستی آپ چلیں، سر پر کفن باندھ کے نکلیں اور دھاوا بول دیں۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ زید حامد صاحب کو سب سے پہلے تو خود کفن باندھ کے سر پر نکل جانا چاہیے سر، ان کو مسلح فوج کو کہنے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ ان کو تو یہ چاہیے کہ پاک فوج میں نکل رہا ہوں، میں نے سر پہ کفن باندھ لیا، میں نکل رہا ہوں اسرائیل پہ دھاوا بولنے کے لیے، تم لوگ میرے ساتھ آؤ۔ اصل میں تو یہ ٹویٹ ہونا چاہیے تھی، یہ پوسٹ ہونی چاہیے تھی، لیکن پوسٹ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا، انہوں نے کہا 3 گھنٹے سر، غزوہ ہند میں تو 24 گھنٹے تو لگنے ہی تھے نا، ہمیں 24 گھنٹے لگنے تھے۔ ہم نے تو یہی سنا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ جی BRB تک پہنچ گئے تھے اور پھر کتنے ہی دیر میں وہ بھی ادھر پہنچنے والے تھے وغیرہ وغیرہ، لیکن چلو انہوں نے کہا 3 گھنٹے نہیں لگنے اسرائیل۔ اچھا، اسرائیل کس راستے سے پہنچے گی؟ میں یہ بھی سوچ رہی تھی کون سا راستہ اختیار کریں گے وہاں پر پہنچنے کے لیے، اور ابھی تک پہنچے کیوں نہیں؟ دیکھیں، انہوں نے کہا اگر چاہے تو، وہاں پہ تو ماتم پڑا رہا کہ بھائی دیکھیے کیا ہو رہا ہے، اور اسرائیل چاہیں گے کیوں نہیں؟ کب چاہیں گے؟ انہوں نے بموں کی برسات کر دی غزہ پہ، بقول آپ کے وہاں پر جو ہو رہا ہے وہ نسل کشی ہے، کیا کیا، تو آپ ابھی تک بھی نہیں چاہتے کہ وہاں پہ پہنچے اور فتح کر لیں، تو پھر آپ کب چاہیں گے سر؟ یہ پھر موقع، اس سے اچھا موقع کہاں آپ کو ملے گا؟ لیکن وہ آپ کو پتا ہے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں، تو سر یہ جو ہے نا، یہ بات چلی تھی، بات نکلے گی تو دور تلک پہنچے گی، تو وہ دور تلک پہنچ چکی ہے، اور زید حامد صاحب پتلی گلی سے نکل کر غزوہ ہند تو نہیں ہو سکا، غزوہ ہند تو نہیں کر سکے ابھی تک، تو انہوں نے کہا چلو اس کو چھوڑو، اس کو تھوڑا سا ذرا ہم بیک برنر پہ رکھ دیتے ہیں، ہاں وہ جب ٹائم ہوگا، جب دل کرے گا، جب چاہیں گے، جب موقع ملے گا، یا جب ہمارا جوش
اور خون جو ہے وہ کھولے گا تو پھر ہم سوچیں گے, لیکن ابھی ہمارا خون کھول رہا ہے اس دوسری طرف. ایک بیان دیا تھا اسرائیلی پرائم منسٹر نے, جس کو میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو, کوٹ آن کوٹ. گریٹسٹ مشن دیٹ وی ہیو, یہ اسرائیلی پرائم منسٹر اپنے بارے میں کہہ رہا ہے, اسرائیل کی گریٹسٹ مشن, greatest mission that we have is to prevent militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with militant Islamic regime. مطلب ہے کہ militant اسلام جہاں ہے وہاں اگر نیوکلیئر ویپنس ہے تو یا ایک ان کو دے دیں گے یا وہ سیز کر لیں گے. تو ہمیں اس سے سب بہت زیادہ ڈر ہے. اور وہ کون سی رجیمز ہیں جہاں یہ ہو سکتا ہے؟ فرسٹ از کالڈ ایران, سیکنڈ از کالڈ پاکستان. یہ اسرائیلی پرائم منسٹر نے یہ کہا, اور اس کی یوٹیوب چینل جو ہے اسرائیل کی, اس کے اندر اکتوبر 11 2023 کے اندر یہ ان کا بیان موجود ہے, آپ خود جا کے سن سکتے ہیں. یہ تبھی کل کی بات ہے. تو اور کسی نے ان سے پوچھا اسی انٹرویو کے اندر کہ واٹ از دا بگیسٹ پرابلم فیسنگ نیکسٹ جنریشن اینڈ واٹ شوڈ وی ڈو اباؤٹ اٹ, کہ وہ ہماری اگلی جنریشن جو اسرائیلیز کی آ رہی ہے ان کے لیے سب سے بڑا پرابلم کیا ہے اور اس کو کیسے ہم نے فیس کرنا ہے. تو آگے سے جواب ملا, ایران اینڈ پاکستان, and we have to avert these Islamic regimes. تو اب official policy پرائم منسٹرز بیگن نے بھی کر دی تھی, اس کے بعد نیتان یاہو نے بھی کر دی, اور اس وقت جب وہ they feel so strong, تو I think there is a reason to believe that after Iran the pressure will come on Pakistan. اور یاد رہے کہ 1990s میں یہ پریشر پہلی دفعہ آیا تھا جبکہ ان کے بارتھولومیو صاحب, جن کا نام تھا بارتھولومیو, وہ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا پاکستان کو کہ اوکے یو ہیو کراس دا ریڈ لائن, اب آپ کو نیوکلیئر پروگرام. دوستوں مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آیا تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل سوچ ٹائمز کو ضرور سبسکرائب کریں. اگر فیس بک پہ دیکھ رہے تو پیج کو بھی ضرور فالو کریں. میں آپ کو بتا تو سوچ ٹائم کے ساتھ آپ لوگ ہر دن ایک خبر کو دیکھیں گے. یہاں پہ آپ کو کافی سارے الگ الگ ٹاپک کو کور کیا جاتا ہے, جہاں پہ ہم پاکستانی میڈیا ریئیکشن, اگر کوئی بھی انڈیا میں گھٹنا گھٹے اس پہ ہو, یا پھر یہاں پہ انڈیا میں کوئی گھٹنا گھٹے تو اس کے ریلیٹڈ بھی ویڈیو ڈالتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل پہ آپ کو کئی سارے شو دیکھنے کو ملتے ہیں, اس میں سوچ ٹائم بلیٹن, جہاں پہ پورے دن میں کوئی بھی گھٹنا گھٹتا ہے تو اس کو ہم پراپر آپ کو ایکسپلین کر کے سمجھائیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں آپ کو یہاں پہ سوچ ٹائم شو دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ روز آپ کو شام کو دیکھنے کو ملے گا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو کئی سارے ہسٹوریکل ٹاپک ہو یا پھر ہو یہاں پہ ڈیلی کا سیٹرڈے لیٹ نائٹ شو, جہاں پہ سوشل میڈیا پہ چلنے والے کوئی بھی ٹرینڈنگ ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے. یہ کافی زیادہ ہمارا جو چینل ہے یہ وائبرنٹ ہونے والا ہے, کافی بہترین آپ کے لیے آپشن ہوگا. تو ہمارے چینل کو ایک بار ضرور وزٹ کرے گا. آپ یہ ویڈیو یہاں تک دیکھ رہے ہیں, ایک بار ضرور سوچ ٹائم کو وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں. اس چینل کو آپ سبسکرائب کرنے کے بعد میرے حساب سے اور کسی بھی چینل کو آپ کو سبسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ آپ کو ہر ایک ٹاپک کے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنے کو مل جائے گا. تو پلیز سوچ ٹائمز کو ضرور سبسکرائب کریں. دوستوں اگر آپ کے بھی گھر میں کوئی کڈس ہے یا پھر اگر آپ کو ٹوائے کار, ٹوائے ٹرک کا ویڈیو دیکھنا پسند ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سوچ ٹائمز نے اپنا ایک نیا پروجیکٹ لانچ کیا ہے, جہاں پہ ہم نے ایک نیا پروگرام شروع کیا, ایک نیا چینل شروع کیا جس کا نام ہے TRC ٹوائے. یہاں پہ آپ کو بچوں کے ریلیٹڈ جو ہے یہاں پہ ٹوائے ویڈیو دیکھنے کو ملے گا. تو اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک ہے, جا کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے.